ایسے بھی ہیں اقبال حیدر صاحب، ان کو میں دعوت دوں گی اس اسٹیج پر تشریف لائیں۔ معزز سامعین، آج کی تقریب محترمہ کومل ملک صاحبہ کی محنتوں کا ثمر ہے۔ کومل صاحبہ کی کامیابی کا راز چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا احترام ہے۔ میں ان کے لیے دعا ہوں کہ پروردگار عالم انہیں اس کار خیر کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم میں سے یہاں اکثریت پی ٹی وی کے اس دور سے ہے کہ جب سوریا شہاب اور ماہپارہ صفدر معروف تھی، ٹیلیویژن میں ہجرت کرتے۔ آج کی اس تقریب کی نقیب محفل حالیہ ذوالقرنین نے برسوں اداکاری کے جوہر پاکستان ٹیلی ویژن سے دکھائے۔ آج کی انتظامیہ کی انتظامیہ پر اہم پر ہمارے درمیان مہمان گرامی میں قونصل جنرل آف پاکستان زاہد حسین صاحب، ہیڈ آف چانسلری کھٹک صاحب تشریف فرما ہے۔ پرویز احمد صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک، آپ کینیڈا سے تشریف آئے ہیں بہت دور سے سفر کر کے۔ ابراہیم جوانی صاحب، انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک انگلینڈ مانچسٹر سے تشریف آئے، آپ سے ملنے ہیں، اپنا پروگرام آپ سے بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک کے بانی روح رواں چیف ایگزیکٹو پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، جن کی خدمات کا اعتراف حکومت پاکستان نے آپ کی خدمت میں ہلال امتیاز کا تمغہ دے کر اعتراف کیا۔ حکومتی اقتراف کے علاوہ پاکستان کی لاکھوں مائیں، لاکھوں باپ، لاکھوں بہنیں آپ کی خدمات کا اعتراف رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے کرتے ہیں۔ جن کے بیٹوں، بیٹیوں اور والدین کی ڈاکٹر صاحب ان کی ٹیم نے مہلک امراض سے بچا کے ان کی جان، یہ آپ نے فریضہ ادا کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری صاحب اپنے پروجیکٹس کا تعارف کروائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کیا خدمت خلق خدا سے ہے بڑی خدمت کیا، نعمتوں میں سے ہے بھلا اس سے بڑی نعمت کیا، وہ جو باری کو غریبوں کی دعاؤں سے ملی، وہ جو باری کو غریبوں کی دعاؤں سے ملی، ایسی رفت کے برابر کوئی رفت ہے کیا، ایسی رفت کے برابر کوئی رفت ہے کیا۔ کیتھل ہائی اسکول، فارمن کرسچن کالج، قائد اعظم لاء کالج کی تعلیم یافتہ، پاکستان کے مایہ سپوت ٹی وی اداکار، جنہوں نے عوام کی خدمت اپنے ایسے فن سے کی جو آج ملک کے ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ آپ نے پاکستان کے مشہور ڈراموں ڈرسی جاتی ہے سلا، اور انگریزہ، الو برائے فروخت رہائی، دور شہوار، دم پخت، میرا سائیں، جیکسن ہائٹس، خان اور حالیہ، سنگما، کیسی تھی خوبصورتی، اس کے علاوہ بے شمار انگریز ڈراموں میں آپ نے کام کیا، ان میں جان ڈال دیا آپ نے۔ مشہور سلسلہ وار ٹی وی پروگرام مذاکرات اور حالیہ جی سرکار سے ہماری تفریح طبع کے لیے بے پناہ محنت کرنے والے ہمارے ہی نہیں دنیا بھر کے شائقین کے میرے کچھ عزیز انڈیا میں جب انہوں نے یہ بینر دیکھا، میں نے اپنی پوسٹ میں لگایا، جو شاعروں کے روم ہیں 2-3 انڈیا کے معروف شاعروں کے، تو انہوں نے مجھے کال کیا، کہہ رہے ہیں کہ ان صاحب کو، انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا نام نہیں لیا تھا، یاد ہو خان صاحب کو ہمارے سلام کیجیے گا۔ بے پناہ محنت کرنے والے ہمارے ہی دنیا بھر کے شائقین کے آپ پسندیدہ فنکار ہیں۔ نعمان ریاض صاحب، جنہیں برسوں سے آپ ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آج آپ نے یہ اعزاز بھی دکھلا دیا کہ ٹی وی کی اسکرین سے نکل کر آپ ہماری محفل میں آ گئے۔ نہ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی، نہ ٹی وی ٹوٹا، آپ اس میں سے نکل کے ہمارے درمیان آ گئے۔ نمائندہ صاحب ایک اچھے باپ، اچھے بھائی، محب پاکستانی، ہمدرد انسان، بلکہ یوں کہہ لوں کہ ایک مکمل انسان ہے۔ آپ انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک کے سفیر بھی ہیں۔ نوان صاحب، آپ کی خدمت میں 4 حصے کہیں ہیں، میں نے عرض کر دوں کہ دیداور کہتے ہیں اس کو یہی دینائی ہے، دیداور کہتے ہیں اس کو یہی دینائی ہے، زندگی آپ کی بندوں کے جو کام آئی ہے۔
دیداور کہتے ہیں اس کو یہی بینائی ہے، زندگی آپ کی بندوں کے جو کام آئی ہے، اور ہاتھ پھیلا کے مریضوں کو شفا یاب کیا، ہاتھ پھیلا کے مریضوں کو شفا یاب کیا، یہ بھی مہمان کا اعجاز مسیحائی ہے۔ ہاتھ پھیلا کے مریضوں کو شفا یاب کیا، یہ بھی مہمان کا اعجاز مسیحائی ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، پروگرام کو آگے لے کے چلے گی ہماری آپ نے شام بتا دیا ہماری محفل کو اپنی شعر و شاعری سے۔ پاکستانی قونصلیٹ فرینکفرٹ، یہاں پر قونصل جنرل ظاہر حسین صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے۔ آپ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کچھ الفاظ اپنے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ انڈس ہاسپٹل کے روح رواں باری صاحب، نعمان اعجاز صاحب، اس پروگرام کے آرگنائزر اقبال صاحب، دیگر تمام پاکستانی کمیونٹی کے ممبران، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آرگنائزرز کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے فنکشن کا میں حصہ ہوں جو کہ ایک نیک عمل کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کا چوتھا پارہ ابتدا ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کر دیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جو عقیدہ اسلام ہے اس کے عین مطابق ہے کہ آپ اپنی حلال کی کمائی میں سے تمام نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ میری جانب سے باری صاحب اس کار خیر کی رہنمائی کرتے ہوئے دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک بہت کثیر تعداد ہے پاکستانیوں کی جو کہ اس پروجیکٹ سے مستفید ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں اور مجھے ملک پاکستانی ہیں ان کی بھی ایک کثیر تعداد آپ کے پروجیکٹ سے مستفید ہو رہی ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیز جہاں تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تم
میں انڈس اسپتال کے ساتھ وابستہ ہوں پچھلے 10 سال سے. میں ریسورس ڈیولپمنٹ کے ہوں. آئی ایم بیسڈ آؤٹ آف کینیڈا. میں آپ کو انڈس اسپتال کا مختصر تعارف کہ انڈس اسپتال ان ٹرمز آف نمبرز اور ان ٹرمز آف کہ انڈس اسپتال اس وقت کیا کیا کر رہا ہے, انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی کیا پلانس ہیں. سب سے پہلے تو جب انڈس ہم نے جرمنی کے اندر یہ فیصلہ کیا, ہم نے پلان کیا کہ انڈس اسپتال کو یہاں اسٹیبلش کرنا چاہیے اس کی چیریٹی کو, تو سب سے پہلے جو ہمیں سپورٹ ملی وہ ایمبیسی اور کانسلیٹ سے ہمیں سپورٹ ملی. تھینک یو سر, یور ٹیم سپورٹڈ اس ا لاٹ فار اس ٹو گیدر اے ٹیم آف والنٹیئرز. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ کی ڈلیوری تھرو گورنمنٹ ہوتی ہے, جس سے نیچے پرائمری کیئر ہے. جیسے آپ یہاں پر جاتے ہوں گے تو پہلے آپ ڈائریکٹ ہاسپٹل میں